بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل متفق علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے محترم بھائیوں، اعتکاف رمضان المبارک کی بہت اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے مخلوق سے قطع تعلق کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا اور اپنے دل کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا۔ تمام دنیاوی خیالات و تفکرات، تمام مشغولیات کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کے ذکر، اس کے عشق و محبت میں مشغول ہو جانا اور دل کو اللہ کے ساتھ مانوس کر کے لطف اندوز ہونا۔ میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، جن کی مسافت زمین اور آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہوگا۔ حج اور عمرے کی کتنی فضیلت ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کی حکمت کیا ہے؟ اعتکاف کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مسلمانوں کو رمضان عطا فرمایا، روزے رکھنے کا حکم دیا، تو روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور جب آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو روزے کے ذریعے آدمی متقی بنتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اور جب وہ متقی بن جاتا ہے تو دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو دوست ہیں وہ متقی لوگ ہیں۔
تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے ساتھ تنہائی چاہتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی محبت جوش مارتی تھی تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب بنا دی گئی، چنانچہ آپ اللہ کی محبت میں غار ثور میں 8 دن 10 دن رہتے تھے۔ تو تنہائی، جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ محبوب سے تنہائی میں ملاقات ہو، اور اعتکاف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مسلمان کی تنہائی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے، اس کا خدا ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ اسی کو شاعر نے کہا، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو، پڑے گر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار، پڑے گر بیمار تو کوئی نہ ہو بیمار دار، اور اگر مر جائیے تو نوحہ خاں کوئی نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، اعتکاف کے اندر معتکف اللہ رب العزت کے در کی چوکٹ کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کے سامنے امید لگا کر کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا کے تمام جھمیلوں سے الگ ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر پر در پر پڑ جاتا ہے، نوافل پڑھنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ذکر و تسبیحات میں، اللہ کی یاد میں، اور شب قدر جیسی فضیلت والی رات کو تلاش کرنے میں مشغول رہتا ہے، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، قطع تعلق کر لیتا ہے، اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا لیتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم اعتکاف کر سکتے ہوں تو اعتکاف کو ضرور کریں، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، اور اگر کبھی کسی وجہ سے اعتکاف نہیں فرمایا تو آپ نے بعد میں اس کی قضا فرمائی۔ تو آپ کا اہتمام کے ساتھ اس پر مداومت اختیار کرنا، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آدمی اعتکاف کو اس کے آداب کے ساتھ گزارے، اگر آدمی جس طریقے سے اعتکاف کرنا چاہیے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، اگر آدمی ایسے اعتکاف کرے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ چنانچہ جو آدمی صحیح طریقے سے اعتکاف کر لیتا ہے تو دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتے ہیں، اس آدمی کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کو گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، جو گناہ اللہ سے دوری کا سبب ہوتے ہیں، اور وہ بزبان حال یہ کہتا ہے، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں، دل کو اس راہ پہ چلنا ہی نہیں جو مجھے تجھ سے جدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ ایک اچھا بیٹا بن جاتا ہے، ایک اچھا باپ بن جاتا ہے، ایک اچھا شوہر بن جاتا ہے، اور معاشرے کے لیے ایک قیمتی اور ایک مفید آدمی ثابت ہوتا ہے۔ اپنی پوری زندگی وہ اعتکاف کا مرہون منت رہتا ہے، وہ اللہ کے سامنے شکر گزار ہوتا ہے کہ اس نے اس کو اعتکاف کرنے کی توفیق دی،
جس کے طفیل اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی بدل دی، اس کو ایک سچا پکا مسلمان بنا دیا، اپنی محبت اس کو عطا فرما دی، جس محبت کے طفیل میں اس کے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، تلاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنا آسان ہو جاتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے آسان ہو جاتا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ مقبول اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس کے طفیل اللہ ہماری زندگی بھی بدل دے اور آخرت کی کامیابی بھی ہمارے حصے میں آئے۔ اب میں ان چند اشعار پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔